ہیں صحت کے ایک ایسے مسئلے کی، ایک ایسی بیماری کی جس کے مریض پاکستان میں خاصے ہیں، اور لیکن اس کے علاج کے حوالے سے بہت ساری مشکلات ہیں، اور وہ علاج سرکاری سطح پر دستیاب نہیں ہے، خاص طور پر سندھ میں تو بالکل نہیں ہے۔ اور اس کو کیسے مینیج ہو رہا ہے، ایسے مریضوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں، کون مینیج کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں محترم راحیل احمد صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے۔ السلام علیکم راحیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مس قرۃ العین، جو کہ وومن گروپ لیڈر ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی میں۔ تھینک یو مس قرۃ العین۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد شاہد داؤد صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ کا بہت۔ راحیل احمد صاحب، ناظرین، راحیل احمد صاحب خود بھی ایک ہیموفیلک پیشنٹ ہیں، اور راحیل صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ کیسے مینیج ہو رہا ہے ہیموفیلک مریضوں کا علاج، کیسے ہو رہا ہے سندھ میں، کراچی میں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں ہیموفیلیا کا تو کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اگر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں، وہ اب سے ہی نہیں، اگر گزشتہ 50 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اس مرض کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں، ملک میں نہ اسٹرکچر نہ کنسرن لوگوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا۔ تو ہم اتنا نیچے جا چکے تھے، 30-40 سالوں میں اتنی ایکسپائریز ہو چکی تھیں، جوائنٹ ڈیفارمیٹیز ہو چکی تھیں، گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہیں تھا، نہ ابھی تک ہے، نہ فارماسیوٹیکلس نے اس میں زیادہ کوئی رول پلے کیا سوائے ایک فارما کے ڈسٹریبیوٹر نے۔ تو ہم پیشنٹ پیرنٹس نے پھر اکٹھا ہونا شروع کیا، اور ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا اپنا، اور ایک NGO بنائی، اور فرسٹ ٹائم ایور ہم نے پاکستان میں اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن جو ہماری ضرورت تھی، جو علاج ہمارا میسر نہیں تھا، وہ ارینج کیا۔ اور اس طرح کرتے کرتے ہم پیشنٹ پیرنٹ نے اپنا ٹریٹمنٹ سینٹر بھی بنا لیا، اور علاج کے وسائل اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ اب کیونکہ ملکی سطح پر یہ علاج دستیاب نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، نہ ہی کوئی بڑے چیریٹیبل جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہیں، یہ بہت کاسٹلی اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ تو اس ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کے حصول کے لیے پھر جب ہماری اسٹرگل شروع ہوئی تو ہم نے اس کو ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا سے ایسوسیٹ ہوئے ہم، اور ہم نے نیشنل رجسٹری ڈیٹا بھی خود بنایا۔ تو اس نیشنل رجسٹری ڈیٹا کے بہاف پر نمبر آف پیشنٹ پر ہمیں WFH ہیومینٹیرین ایڈ ملنا شروع ہوئے، کچھ انجیکشن جو کہ ہماری ضرورت تو پوری نہیں کرتی ہے، پر اب زندگیاں بچانے کے لیے ایک کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہونا ہے، اور وہ زندگیاں بچانے میں بڑا کردار ادا کری WFH ہیومینٹیرین ایڈ۔ اور پھر ساتھ میں فردر ریسورسز کے لیے کہ کیونکہ وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے حسینی بلڈ بینک، NIBD اور انڈس ہاسپٹل اور PWA کے ساتھ ہم نے کولابریشن کی، اور ان کی بتایا کہ ہماری نیڈ ہے، اور ہم خود پیشنٹس کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پلازما، جو آپ لوگ بلڈ دیتے ہیں، وہ پلازما، اس میں وہ کلوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، وہ سپلائی شروع کی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو بھی، اگر ہم بات کریں 30-40 سال پہلے کی اور موجودہ دور کی، تو جو بھی ریسورسز ٹریٹمنٹ کے موجود ہیں وہ ہم پیشنٹ پیرنٹ نے خود اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں پرابلم صرف رننگ کاسٹ میں آ رہا ہے، یا پھر ہمیں پرابلم ان پیشنٹ تک پہنچنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ آؤٹ ریچ کرنے پہ، جو ابھی اس علاج سے محروم ہیں، جو سندھ کے دیگر اضلاع میں۔ کیا ڈیٹا کیا ہے ابھی سب؟ ابھی دیکھیں، اس بیماری کا جو ورلڈ وائڈ اس بیماری کا جو پریولنس ہے، وہ ہیموفیلیا جو فیکٹر 8 اور 9 کے پیشنٹ ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر کے ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہر 5 میل برتھ میں سے 5000 میل برتھ میں سے 21 افراد ہیموفیلیا سے متاثرہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے 13 کلوٹنگ فیکٹر ہیں، صرف ہیموفیلیا نہیں ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر سب کے فیکٹر ہیں، کم کسی کے 1 کسی کا 10، تو اسی طرح ریشو ہے۔ پاکستان میں کیا صورت ہے، کتنے مریض ہیں، سندھ میں کتنے ہیں؟ سندھ میں جو ہماری پریولنس بتا رہی ہے، تقریباً 9800 پیشنٹ موجود ہونے چاہیے، جس میں سے اب تک ہم 800 پیشنٹ رجسٹرڈ کر سکے ہیں خود۔ اچھا۔ اور ہماری رجسٹری بند نہیں کرتے، ہم ابھی بھی رجسٹرڈ کر رہے ہیں، اور ہم سندھ کے دیگر اضلاع تک بھی یہ علاج پہنچانے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ ہیموفیلیا کی کیا پرابلم کیا ہوتا ہے، کیا علامات ہیں، پیدائشی طور پہ پتہ چل جاتا ہے؟ لیکن ہیموفیلیا ایک خون بہنے کی بیماری ہے،
اس میں جو انسان کے جسم میں کلوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں 13 کلوٹنگ فیکٹر، ان میں سے فیکٹر 8 اور 9 اگر اپنی مقدار سے کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے تو کلوٹ کرنے کا سسٹم اپنا کام نہیں کرتا ہے. آپ کو ایون اگر کوئی پیپر کٹ بھی لگے گا یا آپ شیو کرتے ہیں اس سے کوئی کٹ لگے گا تو بلڈ کلوٹ نہیں ہوگا، وہ بہتا رہے گا جب تک کہ مطلوبہ کلوٹنگ فیکٹر ریپلیسمنٹ یا تو آپ جو خون دیتے ہیں اس کے پلازما سے دیں یا پھر جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے جو اب ہم دے رہے ہیں وہ ڈرائی فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اور شاید داؤد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کے سینٹر پہ ابھی کیا کیا سہولتیں دستیاب ہیں آپ، اور کہاں پہ سینٹر واقع ہے آپ کا؟ ہمارا جو سینٹر ہے یہ ہم نے تقریباً ابھی 3 مہینے پہلے یہاں افتتاح، اس سے پہلے ہم ناظم آباد 3 نمبر میں تھے، اس کے بعد ہم نے ناظم آباد 4 نمبر میں جو ہے نا یہ سینٹر لیا. یہاں پہ تمام سہولیات موجود ہیں، یہاں تک کہ جو فزیو تھراپی کی بھی سہولت موجود ہے، اور تمام جتنی بھی یعنی کہ مریضوں کے لیے اب تو ہم نے اپنی فارمیسی بھی اپنی کھولی جہاں پہ مریضوں کو مستحق مریضوں کو جو ہے نا مفت دوائیں دی جاتی ہیں. یعنی ہمارے یہاں پہ کوئی اور مریض، ویسے آپ کے سینٹر پہ کیا فیس ہے؟ ہماری کوئی فیس نہیں ہے، ہم جو ہے نا یہ مفت میں علاج ہے. اور دوسری جگہ پر جاتے ہیں لوگ تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو چارجز ہے، پرائیویٹ اسپتالوں میں تو لوٹ مار کا حساب کتاب ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن سرکاری ہسپتالوں میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو اس علاج کی سہولت موجود ہی نہیں. لیکن ہمارے سینٹر پہ مفت علاج ہے اور اس میں خوبی بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ مریضوں کو جو ہے نا علاج مل رہا ہے یہاں پہ، اور مریض اطمینان کے ساتھ یہاں پہ علاج لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. مس قرۃ العین آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپ کا اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ اس ہیموفیلیا کی بیماری میں؟ میں السلام علیکم، میرا بیٹا 6 سال کا ماشاءاللہ سے وہ ہیموفیلک ہے، تو میں ابھی 6 سال سے سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہوں اور ان کے ساتھ میں مل کر کام کر رہی ہوں ایز اے ایگزیکٹو ممبر، اور اب میں وومنس گروپ کی لیڈر بھی ہوں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو وومنس کے جو پرابلمس ہیں، جیسے ینگر بچیاں جو ہیں ہماری، تو جیسے 14 سال سے 25 سال تک کے درمیان کی جو بچیاں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیریئر ہیں، ہم نے تو جو تکلیف اٹھانی تھی وہ ہم نے اٹھا لی، کیونکہ اب جو بچے ہیں، کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی ہم لوگوں کو، تو ہمارے بچے تو ہیموفیلیا ہو گئے، کیونکہ پہلے اویئرنیس نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی ٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وومنس کو جو ابھی پرابلمس ہو رہی ہیں، جو کیریئر ہو رہی ہیں بچیاں، تو ان کو ہم کس طرح سے آگے آنے والی نسلوں کو ہم بچا سکیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہیموفیلک پیدا نہ ہوں. تو ہمیں اس چیز کی سہولت جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ کیریئر کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، تو ہم اتنی ساری جو خواتین ہیں ان کا کیریئر ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، افورڈیبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی. تو ہمیں آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جو ہے اس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا ہے، اور ابھی میں وومنس گروپ کے اندر جو ہے اس کی ڈیٹا انٹری میں کر رہی ہوں کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جو کیریئر ہیں، جن کا پتہ چلے جو کیریئر ہیں، جو آنے والی نسلوں کو جو ہے نا انہوں نے بچانا ہے. جو آج تک ہو چکی ہیں وہ تو ہو چکی ہیں، تو وہ تو تکلیف سے گزر چکی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہم آنے والے بچوں کے اوپر کام کریں تاکہ وہ ہیموفیلک اسکریننگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ٹائملی ہو سکے. رائٹ. راہیل صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں تو آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ جی میں 20 سال کی عمر سے اس کاز کے اوپر کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود بھی پیشنٹ ہوں، اور جب وسائل نہیں تھے تو اسی طرح مجھے خود کو کام کرتے ہوئے اس کاز کے اوپر 20 سال ہو گئے. اسی طرح اور بھی جو پیشنٹ پیرنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے، اور ان کو بھی کافی ٹائم ہو گیا اس ڈیزیز. تو کراچی میں صرف آپ کے پاس کراچی سے ہی بچے آتے ہیں، کراچی کے ہی فیملیز آتی ہیں، یا اور بھی جگہ سے آتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس کراچی کے علاوہ پورے سندھ کے مریض، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیموفیلیا کے اوپر کام ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ادر بلڈ ڈیزیز کے اوپر ہوا ہے، تھیلیسیمیا. تو ہم نے ہی ایک سینٹر بنایا، اور جو ٹریٹمنٹ ریسورسز پاکستان میں ایک پروڈکٹ بنتے ہی نہیں ہے تو انجیکشن آئیں گے کہاں سے؟ تو وہ انجیکشن بھی ہمارے ہی پاس ہے، تو اس لیے پاکستان کے دیگر اضلاع سے بھی مریضوں کو آنا پڑتا ہے. پر ہمارے اسی طرح ہماری سوسائٹیز جو ہم نے پیشنٹ بیس سوسائٹیز ہیں، وہ ایک لاہور میں بھی ہے ہماری، اور وہ بھی اسی طرح پیشنٹ پیرنٹس وہاں پہ کام کریں، تو جو پنجاب کے پیشنٹ ہیں وہ ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اور اسی طرح ہماری پشاور میں ایک پیشنٹ پیرنٹس کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو KPK کے پیشنٹ ہیں وہ ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد کے لیے بھی ہماری پیشنٹ پیرنٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے،
تو ٹائم ٹو ٹائم موٹیویٹ ہوتی گئی کمیونٹی بلیڈنگ ڈس آرڈر، کیونکہ وہ اتنی نیچے جا چکی تھی، اتنی ایکسپائریز ہو چکی تھی، 40-50 سال میں آپ کی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم آپ اوور آل ہمارے منتھ ایکسپینڈیچرس کی بات کر رہے ہیں وہ 10 سے 12 لاکھ ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں کیونکہ ہم پیشنٹ پیرنٹ آرگنائزیشن ہے تو ہم اپنی کنٹریبیوشن کو الگ رکھ کے جو باقی بچ رہا ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی ہمیں منتھلی، کیونکہ ہم نے ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ بھی پیشنٹ ہی ہے۔ کیا آپ سروسز 24 گھنٹے دے رہے ہیں؟ ہم 12 گھنٹے سروسز کیوں؟ باقی 12 گھنٹے مریض کیا کرے؟ ہم تو جو 2 گھنٹے بھی مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنے پاکٹ سے کام کر رہے ہیں، وداؤٹ اینی گرانٹ فنڈ سپورٹ، کسی بھی کوئی فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ کا بھی، کوئی فنڈ نہیں ہے قسم کا کوئی بھی فنڈ ہمیں اویلیبل نہیں ہے، نہ ملکی سطح پر نہ ہی غیر ملکی سطح کے اوپر، نہ ہی ہماری کوئی ڈونر لسٹ موجود ہے۔ اگر تو ہمارا جو سینٹر بنا ہوا ہے اس میں جو مشکلات ہیں علاج و معالجے کے جو مسائل ہیں اس کو خود ہم نے فیس کرنا ہے اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب تک جو کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو ہیلپ کیا چاہیے یہ بتائیں؟ دیکھیں میں کیا ضروریات ہیں آپ کی، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ میں 2 پورشن میں آپ کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ ایک تو اویئرنیس پہ کہ ہیموفیلیا کی علامات آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ خون بہنے کی بیماری ہے، اگر تو یہ آپ کے بچوں میں آپ کی فیملی میں کسی کو ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ علاج نہیں ہے تو علاج کی وسائل ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی موجود ہے، آپ رجسٹریشن بھی کروا لیں، رجسٹریشن اوپن ہے۔ نمبر 2 کہ علاج کے وسائل پاکستان میں نہیں ہے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت سندھ یا دیگر جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ صرف ان کا نہیں، یہ ایک فیڈرل لیول ایشو ہے، نیشنل ایشو ہے، یہ قومی مسئلہ ہے کیونکہ یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ تو فوری طور کے اوپر فیڈرل لیول پر یا پروونشل لیول کے اوپر ہیموفیلیا کی مینجمنٹ اور اسٹرکچر بنایا جائے۔ اچھا، اب جو ہمیں کلاٹنگ فیکٹر چاہیے، جو آپ لوگ بلڈ دیتے ہیں تو پاکستان میں بہت اچھا ریجنل بلڈ بینکنگ سسٹم شروع ہو گیا ہے اور اس کی کافی افادیت ہے۔ اس میں مزید اصلاحات کر کے جو کلاٹنگ فیکٹر پلازما میں ریجنل بلڈ بینک کے پاس اسٹاک ہو رہے ہیں یا اور بلڈ بینک کے پاس اسٹاک ہو رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہ پلازما ویسٹ ہو رہے ہیں یا پھینکے جا رہے ہیں یا پھر جو ہماری نیڈ ہے اس کو۔ اور ابھی ماہ رمضان بھی آ رہا ہے نا، لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کیا آپ اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اس طرح سے مدد کریں؟ جی، اب یہ دوسری چیز اب جو ہے یہ تو ٹریٹمنٹ کی تھی، اب جو کہ ہم خود پیشنٹ پیرنٹ یہاں تو آپ اس کو اچھا سائن کہہ دیں کہ جی مریض بستر سے اٹھ کے، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آپ لوگوں نے پھر بھی ایک شروعات تو کر لی، ورنہ آپ بھی نہیں کرتے تو پھر مریض کہاں جاتے؟ ہاں، اب ہمیں جو عوام الناس جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ایسے لوگ کوئی مخیر حضرات یا اللہ تعالیٰ جن سے ہمارے لیے کوئی کام لینا چاہیے، ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مستحق کو ڈائریکٹ دینا چاہ رہے تو آج مستحق آپ کے سامنے ہے، پوری کی پوری کمیونٹی آپ کے سامنے ہے، بچے بچیاں سارے مریض ایک آفت زدہ جیسے کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے اور امدادی ٹیمیں وہاں نہیں پہنچتی ہیں، وہ اپنے آپ کو خود سنبھال رہے ہوتے ہیں، یہی حال ہیموفیلیا والوں کا ہے۔ مخیر حضرات سے اور عام لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں بڑا سینسیٹیو معاملہ، آپ جو عطیات دیتے ہیں اس میں تھوڑا عدل بھی کیجیے، آپ کی ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے لوگ آپ کی پیچھے گلی میں آپ کی امداد ہم تک نہ پہنچے اور ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو مریض آپ کے سامنے خود اسٹرگل کر رہے ہیں، ماں باپ خود اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ بھی ماں باپ کے ساتھ شولڈر پہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو میں ماں باپ کی تکلیفیں بتاؤں تو یہ علاج کی نہ ہونے کی وجہ سے کمپلیکیشن آتی ہے انہی بچوں کو، اور ہمیں اگر ٹائملی یہ فیکٹر مل جائے تو ہم آپ کی طرح بالکل نارمل ہے، معاشرے کا کارآمد رکن ہے، پر اگر ہمیں نہیں مل رہی تو کمپلیکیشن آ رہی ہے، منہ ناک کان سے رات بھر بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، جوائنٹ ہمارے سب کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر پیشنٹ جو ہے وہ 3-3 4-4 جوڑ خراب ہو گئے، ماں باپ مر رہے ہیں، ایجوکیشن نہیں لے پا رہے، وہ سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ ہم نے ایک شیلٹر بنانا ہیموفیلیا کا، تو ہم اپنی تو قوت لگا رہے ہیں، اگر آپ لوگ ہمارے شولڈر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم یہ ان بچے بچیوں کی زندگیاں آسان کر دیں گے جو کہ ہو سکتی ہیں۔ نہیں بالکل، اس کے لیے اور کام کرنا چاہیے اور پورے معاشرے کو کام کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ فائل صاحب، آپ ہمارے پروگرام موجود رہے، چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، مسکورۃ العین آپ کا شکریہ، شاہد صاحب آپ کا شکریہ، اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمان
پیمانوں کی, اور اسکرین پر ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کا کانٹیکٹ نمبر اور ان کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے. تو آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں, ان کو سپورٹ کریں, جا کے ان کا سینٹر وزٹ کریں. جا کے صرف ان کے بیٹھنے سے, ان کی باتوں سے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہاں یہ لوگ لیٹ سے کہ چلو یہ تو ویسے صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو یقین نہ ہو تو آپ جائیں, ان کے سینٹر جائیں, وہاں بچوں سے ملیں تاکہ آپ وہ خود دیکھیں اور ان کی تکلیف کو بھی تھوڑا دیکھیں. تو یقیناً آپ کے دل میں خود ہی آئے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ نہیں, ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اپنے طور پر تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچوں کی جانیں بچانے کے لیے کوشاں ہیں. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات